خواتین کے لیے نماز تراویح کا کیا طریقہ ہے؟ گھر میں آسانی کے ساتھ آپ نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ مکمل طریقہ، پریکٹیکل طریقہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز بڑے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں حدیث پاک، آپ سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں جس نے قیام اللیل کی خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری یہ حدیث ہے۔ تو قیام اللیل کا سب سے بہترین طریقہ رمضان کی راتوں میں وہ ہے نماز تراویح۔ تو نماز تراویح خواتین مساجد میں اگر پردے کا اہتمام ہو تو آپ مساجد میں نماز ادا کریں۔ اگر مساجد میں اہتمام نہ ہو نماز تراویح کا تو آپ گھر میں بھی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اس کا بڑا ہی ثواب ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی انشاءاللہ تعالیٰ سکپ نہیں کرنا۔ نماز تراویح ہیں 20 رکعت۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں 20 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں؟ دیکھیں کہ رمضان ہے، صرف ایک مہینہ، گنتی کے چند دن ہیں، یہ کوئی لامحدود ڈیز نہیں ہے۔ بس اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ دیکھیں کہ نماز کے اندر اگر تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت تو اس کو تھوڑا سا انسان برداشت کر لے، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے واپس نہیں آئیں گے۔ نبی پاک نے عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ کیا ہم میں سے کوئی اتنی عبادت کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم اتنا برداشت کرتے ہیں۔ تو نماز تراویح صرف 20 رکعت ہیں۔ تو میری تمام بہنیں گھروں میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آپ اس تراویح کو ادا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اپنے کاموں، دنیاوی کاموں کو تھوڑا سا مختصر کر کے۔ تو نماز تراویح کو 2 رکعت کر کے ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت کی آپ نے نیت کی، یعنی آپ نیت کیسے کریں گے؟ نیت ایسے کریں گے، نیت بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ جائے نماز پہ آئیں اور آپ کا ارادہ تھا کہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھوں گی، آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ یعنی بعض دفعہ یاد رکھنے کے لیے بھی کہ بندے کو یاد رہے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نیت کر لی جائے، یاد رہتا ہے۔ تو نیت ایسے کی جائے گی کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ بس یہ الفاظ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کہتے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز سنت تراویح اللہ اکبر کہہ کر آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز 2 سنت تراویح بالکل اسی طرح ادا کریں گے جس طرح عام روٹین میں 2 رکعت نماز نفل یا 2 رکعت نماز فرض یا 2 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، کوئی بھی صورت ملائیں گے۔ کوشش کریں کہ آخری جو آپ کو 20 صورتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھیں، اگر 10 صورتیں یاد ہیں وہ، یعنی صورتیں آپ بدل بدل کر پڑھیں تاکہ آپ کو قرات کرنے کا بھی، قرآن پاک کا حصہ بھی یاد رہے اور آپ کی تلاوت قرآن پاک بھی ہو جائے۔ کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کو کوئی بھی صورت نہیں آتی تو سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھ سکتے ہیں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے صورت ملائی، اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد 2 سجدے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر کوئی صورت، پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ربنا ولک الحمد، اس کے بعد 2 سجدے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد کی حالت میں بیٹھیں گے، التحیات کی حالت میں، وہاں پر تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 رکعتیں آپ کی کمپلیٹ ہو گئیں۔ اور بعض دفعہ بہنیں سوچتی ہیں کہ کیا ہم 4 رکعت کی نیت اکٹھی کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت نماز سنت تراویح پڑھ سکتے ہیں اکٹھی؟ تو بالکل آپ 4 رکعت نماز سنت تراویح بھی پڑھ سکتی ہیں۔ صرف دوسری رکعت میں آپ جب بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، جس طرح 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح آپ سنت موقدہ یہ تراویح ادا کریں گے۔ اس کا بڑا ہی ثواب ہے۔ پھر اسی طرح ہر 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھ لیں، قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ ہے اگر آپ دیکھ کر پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، زبانی آپ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
اس کے علاوہ کیا خواتین جماعت کروا سکتی ہیں نماز تراویح کی؟ تو دیکھیں جو فرضوں کی جماعت ہے وہ تو پھر نہیں کروائیں گی، کیونکہ خواتین کی جماعت نہیں ہوتی، یعنی عورت کی جماعت نہیں کروا سکتی۔ لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے یا لڑکی ہے کہ جو حافظہ ہے، عالمہ ہے، یا جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور وہ یاد کرنے کے لیے اور اپنی منزل کو پکا کرنے کے لیے قرآن پاک حفظ ہے، اور وہ تراویح اگر خواتین کو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے اور اکٹھی ہو جاتی ہے اور اکٹھے سب نماز پڑھ لیتی ہے، تنہا سستی ہو جاتی ہے، تو پھر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بالکل وہ کر سکتی ہے نماز، لیکن اس میں یہ ہوگا جماعت میں کہ فرضوں کی جماعت نہیں ہوگی، وتر کی نہیں ہوگی، صرف تراویح کی وہ جماعت کروا سکتی، جس طرح صلاۃ التسبیح نماز کی جماعت کروا سکتی ہیں، تو تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں، وہ بھی ان کی جو امام ہوگی وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی، صرف ایک قدم، یعنی جس طرح امام صاحب بالکل آگے والی صف پہ کھڑے ہو تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو جماعت کروانے والی ہوگی عورت، وہ باقیوں کے صف کے درمیان ہی ان کے کھڑی ہوگی اور صرف ایک قدم ان سے آگے ہوگی، زیادہ وہ آگے نہیں ہوگی، اسی صف میں وہ ان کے کھڑی ہوگی، اور پھر وہ جماعت کروا سکتی ہے۔ ان کی نماز جماعت کے ساتھ بھی خواتین کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو جائے گی، اور اسی طرح پھر 4 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواتین سمجھتی ہے کہ شاید عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی ہم تراویح ادا کریں گے تو ہماری تراویح ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کی پہلی 4 سنتیں آپ نے پڑھی، اس کے بعد 4 فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 2 سنت پڑھی، اس کے بعد 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کی تراویح شروع ہوگی، اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھے۔ مان لو کہ کسی نے جو پہلی رکعت یعنی وتر سے پہلے والی عشاء کی ساری رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد صرف 20 رکعت تراویح ہے، کوئی سوچ رہی ہے عورت کہ میں نے نماز تو پڑھ لی ہے، صرف وتر رہتے ہیں اور بیچ میں تراویح رہتی ہے، تو میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں، یعنی میں تھوڑا ریسٹ کر لوں یا بچوں کو کھانا وغیرہ دے لوں یا سلا لوں، تو بالکل ایسا آپ کر سکتی ہیں، یعنی اس طرح آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ پہلے آپ نماز، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ نماز عشاء کی بڑی جلدی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ لیں پہلے، اور وہ رکعتیں پڑھنے کے بعد وتر ابھی رہتے ہوں وتر چھوڑ دیں اور باقی نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ ریسٹ کر کے دوبارہ وضو کر کے اچھے سے پھر آپ دوبارہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں اور پھر آپ 2 نفل پڑھ لیں، یا اگر آپ صبح سحری میں اٹھ سکتی ہیں جلدی تو اس ٹائم بھی آپ، لیکن بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی پڑھ لیں تاکہ آپ کو ڈبل فائدہ ہو۔ ڈبل فائدہ کیسے؟ یعنی جو صبح آپ نے تراویح اسکپ کر کے صبح پڑھنی ہے تہجد کے ٹائم، تو اس ٹائم آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کی نماز کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اس ٹائم اللہ کی رحمت جو اس میں ہوتی ہے، ہر دعا انسان کی قبول ہو رہی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی جائے سونے سے پہلے، اس کے بعد پھر صبح 20-25 منٹ پہلے سحری بنانے سے پہلے اٹھا جائے، اور اٹھنا تو ہے ہی لیکن 10-20 منٹ پہلے اٹھ کے سحری بنانے سے پہلے نفل پڑھ لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کھانا پینا، ایسے تو آپ باوضو ہو کر کھانا بنائیں گی، آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور پھر ذکر و اذکار زبان سے کرتی رہیں، اور ساتھ میں آپ اپنی سحری بناتی رہیں، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، زندگی میں بھی سکون ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو نماز تراویح کو ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی ادا کریں، بڑا ہی اس کا ثواب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن نماز تراویح ادا فرمائی، اگر زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح ادا فرماتے تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتی یہ نماز، تو اتنی پسندیدہ یہ نماز ہے، اللہ کے نزدیک اللہ نے بڑی پسند فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، آپ نے دیکھا لوگ علیحدہ نماز پڑھ رہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ نے ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کیا، اور کہا کہ ایک امام کے پیچھے اب نماز پڑھو، تو پھر لوگوں نے صفیں بنائی اور ایک امام کے پیچھے تراویح نماز ادا کی۔ عمر بن خطاب نے سٹارٹ کیا، تو پھر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ عمر کو سلامت رکھیں، انہوں نے ہماری مساجد کو رونق بخشی ہے، اور آج تک وہ رونق ماشاءاللہ جاری ہے اور لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں، بڑی ہی بابرکت نماز ہے، اس کو کبھی بھی اسکپ مت کیجیے۔ ویسے بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قیام اللیل ہے، تو ضرور انشاءاللہ تعالی نماز ادا کیجیے اور باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیے۔ اور اگر خواتین کہیں پر آپ کو کہیں مل رہا ہے کوئی ایسی لڑکی کہ جو آپ کو پڑھا سکتی ہے، تو آپ کسی ایک گھر میں جمع ہو کر، تو کسی بھی ایک گھر میں تو آپ ضرور اکٹھے ہو کر ساری نماز ادا کریں، تو بڑا ہی اس کا اجر و ثواب ہے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد کہاں ہے تراویح، صرف گنتی کے چند دن ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا اجر حاصل کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی
اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے، تہجد کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، اس سے آپ نے گائیڈ لائن لے لینی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو تہجد کی نماز کے مکمل مسائل ہیں خواتین کے لیے خاص طور پر اس میں دے دیے گئے ہیں، اور تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ انشاءاللہ تعالی اس میں شیئر کر دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔